اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، ہر انسان کا اپنی زندگی کے اندر ایک میدان ہوتا ہے، وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اور اپنی فیلڈ کو وہ دوسروں کی نسبت بڑے اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکتا ہے، اس کے نشیب و فراز کو جانتا ہے اور اپنی زندگی میں آنے والی گتھیوں کو سلجھانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ مثلا ہم حجام کی مثال لیتے ہیں جو بال کاٹتا ہے۔ عام بندہ بال نہیں کاٹ سکتا، لیکن جس طرح سے نائی بال کاٹتا ہے یہ اس کی فیلڈ ہے۔ اسی طریقے سے کسائی گوشت بناتا ہے۔ ہر بندہ کسائی جیسی مہارت تامہ نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اس کا فن عطا کیا ہے۔ جس کا جو فن ہے وہ اپنے میدان کا ماہر ہے۔ اب اگر کوئی کسائی کے پاس جا کر کہے کہ میرے سر کے بال کاٹ دو یا میرا جوتا گانٹھ دو، تو جو اس کے پاس جائے گا وہ تو بے وقوف ہے ہی، اور اگر کسائی بھی چھری اور بغدہ لے کر اس کے بال کاٹنا شروع کر دے تو اس کسائی سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ کا، اپنے اپنے میدان کا ماہر ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے میدان کے اندر رہے، اپنے میدان سے باہر نہ نکلے۔ سخت الفاظ میں آپ اس کو کہہ دیں کہ ہر بندہ اپنی اوقات میں رہے، اپنی اوقات سے باہر نہ نکلے۔ اللہ رب العالمین نے ہر بندے کو اسی بات کا ہی حکم دیا ہے کہ اپنے اندر کے جو معاملات ہیں، جو اسلام آپ کے اوپر 90% آپ کے جسم کے اوپر لاگو ہوتا ہے، آپ اس کو لیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ بقیہ 10% جس میں اختلاف ہے آپ اس میں بعد میں پڑ جائیے گا۔ پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ ایمان کے بنیادی حصوں میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کے ساتھ وہ شخص محبت کرے گا جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، اور صحابہ سے بغض وہ رکھے گا جس شخص کے دل میں نفاق ہوگا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، انصار کے ساتھ جو بندہ محبت کرے گا وہ ایمان والا ہوگا۔ حب الانصار من الایمان و بغض الانصار من النفاق۔ بندے کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ صحابہ سے، انصار سے محبت کرنے والا ہوگا، اور بندے کے منافق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ صحابہ سے، انصار سے، ان سے بغض رکھتا ہوگا، ان سے دشمنی رکھتا ہوگا، ان سے حسد رکھتا ہوگا۔ اور یہ کسی سارے صحابہ کرام کے ساتھ بھی خاص ہے اور ہر صحابی کے ساتھ بھی خاص ہے۔ آپ سارے صحابہ کو مانتے رہیں، ایک صحابی کے ایمان میں شک کریں، اللہ کی قسم ہمارے ایمان کے اندر شک پڑ جائے گا، ہمارا ایمان خون کھاتے میں چلا جائے گا۔ انتہائی نازک معاملہ ہے۔ اور پھر دوسری بات، اسلام کے اندر شخصیت پرستی کو انتہائی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلام شخصیت پرستی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض یہ کیا کہ ہر بندے کا اپنا اپنا میدان ہے، اپنی اپنی فیلڈ ہے، اور وہ اپنے اپنے میدان کا شاہ سوار ہے۔ وہ جو چاہے اپنے میدان کے اندر رہ کر کرے، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن جب وہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑائے گا، ہر معاملے میں اپنا لچ فرائی کرنے کی کوشش کرے گا، تو یقین کیجئے دنیا کا امن وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، جب سے انگریز نے دین کو سیاست سے جدا کیا ہے تب سے چنگیزی باقی رہ گئی۔ جو اقبال نے کہا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ انگریز نے مولوی اور مدرسے کو ایک نکر میں لگایا اور عصری علوم کو، دنیاوی علوم کو ایک سائیڈ پہ لگا کر اس نے دونوں کی ڈگریوں کے اندر زمین آسمان کا فرق رکھا، اور بالآخر وہ اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ عوام باہر رہیں گے اور مولوی مصلے اور مدرسے کی حد تک محدود رہے گا، مولوی یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جس کا اندازہ ہم آج کرتے ہیں کہ مولویوں کو، دین والوں کو، نہ صرف یہ کہ عوام بلکہ حکمران طبقہ بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے۔
انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ اور پھر جلتی پر تیل اس بیان نے کر دیا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ ڈرپوک تھے، نعوذ باللہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ چھڑے ہوئے، نعوذ باللہ صحابہ کرام لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے۔ کیا ایک آدمی کا ایمان اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ اس کے باپ کے بارے میں یہ بات کہی جائے؟ کجا یہ کہ جو دین کے ایمان گزرے ہیں، جنہوں نے دین من وعن ہم تک پہنچایا ہے، یہ دین ہم تک میرا بھائی پہنچا کیسے ہے؟ بدر و احد کا مارکا ہوا، حنین میں لڑنا پڑا، تبوک میں سفر کرنا پڑا، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، پھر کہیں جا کر قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو داود قال حدثنا الترمذی، یہ الفاظ ہمیں کس طرح سے ملے کہ بخاری نے ہم سے یہ بیان کیا، ترمذی نے ہم سے یہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے استاد نے ہم سے یہ بیان کیا، ان کے استاد نے یہ بیان کیا، ان کو صحابی نے یہ بیان کیا، صحابی کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل محمد رسول اللہ کا تھا، اللہ نے ان کو نبوت عطا کر دی۔ اس کے بعد اللہ نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا تو اصحاب محمد کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، اللہ نے سارے صحابہ کو محمد الرسول اللہ کے گرد جمع کر دیا، جیسے چاند کے گرد ستارے جمع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بنا دیا۔ اب یہی صحابہ اللہ کے رسول کے دین کا علم لے کر دنیا میں نکلے اور اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا شروع کر دی، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کی۔ اللہ کی قسم بلال رضی اللہ عنہ کا گلیوں میں گھسیٹے کھانا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، خبیب بن عدی اور خباب بن ارت جس طرح سے ایک سولی پہ لٹکا دیا گیا اور دوسرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، سیدنا عمر فاروق کو محراب کے اندر شہید کر دیا گیا، صحابہ کی قربانیوں کی لازوال داستانیں ہیں۔ اور ہمارا آج کا جوان اٹھ کر یہ کہے کہ میرے پارٹی لیڈر کا یہ بیان ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا کام یہ ہے، میں اس کا دفاع کر رہا ہے، یقین کیجئے اسلام اس نظر کو اس بات کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ آپ جس بندے کے ایمان کے بارے میں شک کر رہے ہیں، آپ جس صحابی پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ صحابہ کی جس جماعت پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کا اپنا ایمان شک میں جا رہا ہے، آپ کا اپنا ایمان کھو کھاتے میں جا رہا ہے، آپ اس کی بھی فکر کیجئے۔ میرا بھائی کوئی سیاسی بیان دینا میرا مقصد نہیں، نہ ہی کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرنا میرا مقصد ہے، بتلانا صرف یہ مقصد ہے کہ ہمارے ہاں ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی سپورٹر موجود ہوتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی پی 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 کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی کسی کو کرتا ہے، شوق سے کیجئے، ہر ایک کا اپنا اپنا لیڈر ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کا جو لیڈر ہے وہ اس کے اوپر خوش ہے، خوش رہیے، لیکن میرا بھائی غلط کو غلط کہنے کا جذبہ بھی دل میں رکھیے، اتنی ہمت دل میں ضرور رکھیے کہ اگر کوئی بندہ کوئی غلط بات کرتا ہے، وہ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، وہ صحابہ سے بڑا نہیں ہے، وہ صحابہ کے ایمان سے زیادہ ایمان والا نہیں ہے، وہ صحابہ کے تقدس سے بڑے تقدس والا نہیں ہے، جو بات غلط ہے وہ غلط ہی ہے۔ اور جو بندہ اس طرح کی غلط باتوں کا دفاع کرتا ہے، غلط باتوں کو لیتا ہے اور دفاع کرتا ہے کہ نہیں جی اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اور جیالے بڑے اٹھتے ہیں اور بڑی بڑی جو ہے وہ باتیں کر جاتے ہیں، میرا بھائی اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم ان کے چہروں کو آگ پر پکائیں گے، کبھی اس سائڈ سے اور کبھی اس سائڈ سے، اور ان کی چیخیں اس وقت سننے والی ہوں گی، یہ کہہ رہے ہوں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنا لیڈر بنایا ہوتا۔ آپ دوسروں کی لیڈرشپ میں چل رہے ہیں، سیاست آپ کا اپنا ایک نظریہ ہے، آپ کا ہر ایک لیڈر کے بارے میں اپنا ایک نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا بھائی سب سے بڑا نظریہ محمد الرسول اللہ کا نظریہ ہے، اللہ کے رسول کے دین کا نظریہ ہے۔ اس عقیدے کو بھی لیجئے جس میں ہمارے ایمان کا لیول تب ہی اوپر جا سکتا ہے جب ہم صحابہ کے ایمان کے بارے میں اپنے دل کو سمجھا کر رکھیں گے کہ پوری زمین میں انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ صحابہ ہے۔
صحابہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ بدر میں سارے مسلمان نہیں نکلے، باقی ڈر کے مدینہ میرے اور تھوڑے سے 313 جو 1000 کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے، میرا بھائی بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال کے شروع میں اس بات کو ذکر کیا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے، اس قافلے کو ہماری لائن آف کنٹرول سے گزرنا ہے، یہ بغیر اجازت کے گزر رہا ہے، انٹرنیشنل رول کی وائلیشن کر رہا ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے۔ صحابہ کرام کو حکم ہوا، یہ 313 صحابہ مدینہ سے نکلے، ہاتھوں میں ڈنڈے لیے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ کوئی جنگ کرنے ہم نہیں جا رہے، ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے، ہم صرف اس قافلے کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، تیرے رب نے تجھے حق کے ساتھ گھر سے نکال لیا، تجھے نہیں معلوم کہ آگے ہونے والا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تجھے تیرے گھر سے نکال لیا۔ صحابہ کا یہ چھوٹا سا لشکر، یہ چھوٹی سی ٹولی، یہ نکلے اور اس لشکر کا راستہ روکنا ہے، اس قافلے کو روکنا ہے۔ لیکن ابو سفیان زیرے کا آدمی تھا، ذہین آدمی تھا، اس کو خبر مل گئی کہ محمد الرسول اللہ میرے خلاف کھڑے ہیں، اس نے تجارتی قافلے کا راستہ بدلا، اس کو دوسری سڑک پر چڑھا کے اوپر سے وہ چکر کاٹ کر مکہ پہنچ گیا اور بچ گیا، اپنے تجارتی قافلے کو بچا کر وہ مکہ میں پہنچ گیا۔ ادھر مکہ میں پہلے خبر پہنچ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کا سوچا ہے۔ ابو جہل غصے کا تیز، وہ ادھر اٹھا اور سارے لوگوں کی عصبیت کو جگا کر کہنے لگا کہ لوگوں، آج یہ محمد اپنی تھوڑی سی نفری لے کر ہم سے ٹکر لینے کی بات کرتا ہے، آؤ اور آج اس کو نیست و نابود کر دیں، ان مسلمانوں کا نشان مٹا دیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں، اے مسلمانوں تم پر ایک وقت وہ بھی تھا، تودون ان غیر ذات الشوکہ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق، اللہ رب العالمین نے اس بات کا فیصلہ کر دیا تھا اے مسلمانوں کہ تم لوگوں کی چاہت یہ تھی کہ تم دو گروہوں میں سے، دو لشکروں میں سے ایک کا انتخاب کرو، تمہاری چاہت یہ تھی کہ تجارتی قافلے پہ حملہ کرو، لیکن اللہ کی چاہت یہ تھی تمہیں بدر میں کھڑا کرے، تمہیں بدر میں لے کر جائے اور وہاں پر یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، حق اور باطل کے فرق کو واضح کر دے۔ پھر اللہ نے ابو جہل کو وہاں سے چلایا، ادھر سے محمد الرسول اللہ کی ٹولی کو چلایا، اور یہ جب آمنے سامنے ہوئے تب جا کر مسلمانوں کو پتہ لگا کہ اللہ نے ہمیں جس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، پیچھے جائیں گے تو ایمان جائے گا، آگے جائیں گے تو جان جائے گی۔ صحابہ نے پسند کیا کہ ہم جانیں قربان کریں گے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کی گئی، رات کا وقت ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تیرے لیے پانی نازل کیا جو تیرے قدموں کو مضبوط کرتا ہے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، رب نے فرشتے بھی نازل کر دیے، مسلمانوں کے دلوں کو سکون بھی دے دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد آ جائے گی، آپ صبر کرتے رہیے، تقوی اختیار کیے رہیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے 5000 فرشتے نازل کر کے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور یہی 313 کا لشکر اپنے 14 شہیدوں کو اٹھا کر 70 مار کے 70 قیدی بنا کر مدینہ کی طرف فتح کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ واپس آتا ہے۔ ایک سال گزرتا ہے، احد کا میدان سجتا ہے، کافر اپنے پورے لشکر کو لے کر آتے ہیں، 3000 کی تعداد ہے، مسلمان 1000 کی تعداد میں احد کے پہاڑ کے دامن میں آتے ہیں۔ 300 رات کے اندھیرے میں منافقین ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، 700 کی تعداد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ زور اور مقابلہ کوئی بنتا نہیں ہے، جیسے تو نے بدر میں مدد کی، آج بھی اے اللہ اسی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ نے مدد کا وعدہ کر لیا۔ اب ہوتا یہ ہے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے مورچے بنا دیے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کے اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صحابہ کو ان کی جگہ بتا رہے تھے کہ یہاں پوزیشن سنبھال لو، یہاں سے تم نے تلوار مارنی ہے، یہاں سے تم نے تیر مارنے ہیں۔ صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا گیا، وہ 50 تیر انداز
جن کو اللہ کے رسول نے پشت پر کھڑا کیا کہ جو مرضی ہو جائے، تم دیکھو کہ ہمارا گوشت پرندے نوچ رہے ہیں، تم نے پھر بھی اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن اللہ نے جو چاہا، اللہ رب العالمین نے جو لکھا ویسا ہوا۔ وہ صحابہ کرام وہاں سے نیچے اتر آئے، پیچھے سے کافروں نے حملہ کر دیا، افواہ پھیل گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ آج کا مسلمان یہ کہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا تھا، ڈرپوک تھے، ڈر کے بھاگ گئے تھے، ابو بکر بھی بھاگ گئے، عمر بھی بھاگ گئے۔ میرا بھائی اس واقعے کو پورا پڑھ کہ جب بھگدڑ مچی، اللہ کے رسول کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، صحابہ میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں، تو دوسروں نے ان کو کہا کہ تلواریں چھوڑو نہیں، جس چیز پر محمد الرسول اللہ نے جان دے دی تم بھی اسی پہ جان دے دو، تم بھی اسی کے لیے جانیں قربان کرو۔ اور آگے بڑھ کر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 لاشیں صحابہ کرام کے اٹھائے، تب صحابہ ڈرپوک تھے۔ احد کے میدان میں 70 شہادتیں ہوئی ہیں، احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے ہیں۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کوئی بڑے آرام سے کہہ دے، نہیں یقین آتا، آگے چلیے۔ احزاب کا منظر ہے، سارے مدینہ کو گھیر لیا گیا ہے، تقریباً 10,000 کے لشکر نے مدینہ کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، صحابہ بھی بھوکے ہیں، خندق بھی کھودنی ہے، اور زبان پر الفاظ کیا ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک اللہ کے راستے میں کفر کا سر پھوڑتے رہیں گے، ان کو مارتے رہیں گے، ان کی گردنیں اتارتے رہیں گے، ان کے جوڑ جوڑ کو توڑتے رہیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صحابہ نہ ڈرپوک تھے، نہ وہ بزدل تھے، اللہ کی قسم سب سے بہادر صحابہ کرام تھے، اللہ کی قسم سب سے بہترین صحابہ کرام تھے۔ ان کے ایمان میں شک کرنے والا، ان کے بارے میں برا بولنے والا، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور جس کسی نے بھی ایسا کہا ہے، جس کسی نے بھی یہ بیان دیا ہے اور اس کی سپورٹ کرنے والا، خاص طور پہ میں ایسے لوگوں کو نصیحت کروں گا جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، میرا بھائی اللہ کے لیے غلط کو غلط کہیے۔ جس نے کوئی غلط بات کہی ہے، نہیں تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کے دور میں ہمارا لیڈر ہوتا تو ابو بکر کی جگہ خلیفہ وہ بنایا جاتا۔ آج کل کا مسلمان یہ بات کرتا ہے، یہ کیسی شخصیت پرستی ہے؟ کوئی کسی فٹ بالر کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کرکٹر کو پوجتا ہے، کوئی کسی سیاسی لیڈر کو پوجتا ہے، کسی ایکٹر کو پوچھتا ہے، کسی فنکار کو پوچھتا ہے۔ اللہ کی بندگی کون کر رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کون کر رہا ہے؟ یہ انتہائی گمبھیر معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم کل قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے لیڈر کے ساتھ بلائیں گے، اور جب یہ دونوں آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، آج کا کافر تیرے میرے ایمان کو شک میں ڈال دے، اور وہی مسلمان شک میں پڑھ کے عالمی سطح پہ بیٹھ کے صحابہ کو برا بھلا کہہ دے، صحابہ کے ایمان میں شک کر جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یہ بڑے لوگ کل چھوٹے لوگوں کو کہیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی رابطہ نہیں، ان کے لیڈر، ان کے چھوٹی عوام، ان کی پبلک ان کو کہے گی کہ تم ہی ہمیں بہکانے والے تھے، تم ہی نے ہمیں اس راستے پر لگایا تھا، تمہارے بیان سن سن کر تو ہم نے لوگوں کے ساتھ پنگے لیے تھے۔ وہ جواباً کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں کرو، اس طرح کی باتیں کرو؟ اللہ فرماتے ہیں دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، دونوں شرمندہ ہو جائیں گے، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ایسے لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے اور پھر اوندا منہ کر کے جہنم کے اندر گرائیں گے۔ غلط کو غلط کہیے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اگر کوئی بندہ سیاست کے میدان کا ماہر ہے تو اسے سیاست تک محدود رہنا چاہیے، اسے اس منبر و محراب کی طرف نہیں آنا چاہیے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ دین کے متعلق پوچھنا ہے، اہل علم سے سوال کیجئے۔ میرا بھائی کوئی بندہ لیڈر جتنا مرضی اونچا ہو، وہ بات کر دے اس کے بارے میں، خاص طور پہ اسلام کوئی گرا پڑا اتنا مذہب نہیں ہے کہ کوئی بھی بات اس کے بارے میں کوئی بھی کر دے اور وہ اسلام بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ذالک الکتاب لا ریب ہے، اس دین کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور جو شک میں پڑتا ہے اس کے ایمان میں شک پڑ جاتا ہے، جو اس دین کے بارے میں شک میں پڑتا ہے۔
اس لیے اپنے اپنے ایمان کی فکر کیجئے، کوشش کیجئے گھروں کے اندر ایسی کتابیں رکھیں جن میں صحابہ کی سیرت کے تذکرے ہوں، صحابہ کے متعلق جانیے کہ یہ کون سی ایسی ہستیاں تھیں جو چلتے زمین پر تھے لیکن اللہ رب العالمین قدموں کی آواز جنت کے اندر سنوایا کرتا تھا۔ یہ بڑے نفوس قدوسیہ تھے، بڑے پاک لوگ تھے، ان کے بارے میں بندے کو اپنے ایمان سلامت رکھنے چاہیے، ان کے بارے میں بندے کو تھوڑی فکر کرنی چاہیے، ان کا دفاع کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو نیکی کرے گا، نیکی کا دفاع کرے گا، وہ نیکی کے اس اجر کو پا بھی لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے برائی کو کیا اور برائی کا بھی دفاع کر لیا، جس نے برائی کا دفاع کیا، لوگ کرتے ہیں جی تمہارے لیڈر نے ایسا کہا، نہیں جی اس کا مطلب یہ نہیں تھا، بھائی الفاظ تو اس کے وہی تھے نا۔ جیسے دین یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو گالی دو اور یہ کہو کہ مجھے بڑی محبت ہے، آپ کو نیکی ملے گی یا گناہ ملے گا؟ ہر عقل مند آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کو گناہ ہی ملے گا، دل میں جتنی مرضی محبت رکھ رہا ہو۔ جیسے کوئی کسی کو یہ کہے کہ بھائی تمہارے ابا جان کدھر ہیں اور تیری ماں دا قسم کتنے ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے الفاظ کو بندے کو ذرا درست کرنا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے بدی کی یا بدی کا دفاع کیا وہ اس کا وبال بھی کل قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ نیکی کے ساتھ محبت کیجئے، گناہ کے ساتھ نفرت کیجئے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما توفیق اللہ۔